بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ ٹوٹل برج 12 ہیں، جن میں چاند، ستارے، سورج سب معلق ہیں۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی یہاں سے قیامت مراد ہے۔ وشاہد ومشہود، اور اس دن کی قسم جو دن گواہ ہے، یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کی بات چل رہی، وہ دن گواہ ہے۔ ومشہود، اور جس دن لوگ حاضر کر دیے جائیں گے، یعنی جب قیامت آئے گی سب لوگ قبر سے اٹھ کے میدان محشر کی طرف بھاگنے لگیں گے اور وہیں سب جا کے جمع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اتنی قسم کھانے کے بعد فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں پر لعنت کر دی گئی۔ النار ذات الوقود، اس دہکتی ہوئی آگ والوں پر لعنت کر دی گئی۔ اب یہ کون ہے کھائی والے؟ اذ ہم علیہ قعود، جبکہ وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اب وہ لوگ اس چیز پر گواہ ہے جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے قسم کھانے کے بعد یہاں اصحاب اخدود کا واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ پہلے جتنے بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے سب کا ایک جادوگر ہوا کرتا تھا، اس بادشاہ کا بھی ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہونے لگا جادوگر تو اس نے کہا بادشاہ میرے پاس ایک لڑکے کو آپ بھیج دیجئے تاکہ میں اس کو جادو سکھا دوں، اپنا ہنر سکھا دوں، کیونکہ اگر میں مر جاؤں گا تو جادوگر کسی نہ کسی کو تو ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک لڑکے کو بادشاہ نے چنا اور جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ راستے میں اس لڑکے کو ایک راہب ملا، ایک عالم ملا، وہ اس کے پاس بیٹھتا، دین کی باتیں سیکھتا، بڑی اچھی بات اس کو معلوم ہوتی، اس کا دل نور سے منور ہونے لگا۔ اب وہ جادوگر کے پاس تاخیر سے پہنچنے لگا، جب تاخیر سے پہنچتا تو جادوگر اس کو مارتا، سارا واقعہ راہب سے آ کے بتاتا۔ بہرحال راہب نے کہا جب جادوگر کے پاس جایا کرو تو کہہ دیا کرو گھر سے لیٹ ہو گیا تھا، جب گھر جایا کرو تو کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ بہرحال کئی دن تک ایسا چلتا رہا۔ ایک دن وہ جب جادوگر کے پاس جا رہا تھا تو اس کو ایک درندہ نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روک لیا تھا، تو اس نے اپنے دل میں کہا آج میں آزماتا ہوں، اے میرے مولا اگر تجھ کو راہب، اس نے کہا اے میرے مولا اگر تو سچا ہے اور تجھ کو راہب کا کام زیادہ پسند ہے تو اے میرے مولا میں اس اینٹے سے اس درندے کو مار رہا ہوں، اے میرے مولا تو اس کو ہلاک فرما دینا۔ اللہ اکبر، جیسے اس لڑکے نے اینٹے سے اس درندے کو مارا وہ چھوٹے سی اینٹے سے ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ سمجھ گیا راہب سچا ہے، راہب کے پاس گیا، سارا واقعہ بیان فرمایا تو راہب نے کہا اے میرے بیٹے آج تم نے اس مقام کو حاصل کر لیا ہے جہاں میں نہ پہنچ سکا تھا، ساری زندگی میں نے بہت کوشش کی لیکن میں وہاں نہ پہنچ سکا۔ اے میرے بیٹے عنقریب تم پر ایک بہت بڑی دشواری آنے والی ہے، عنقریب تم کو آزمایا جائے گا، تم ثابت قدم رہنا۔ اللہ اکبر، اب اس بچے کا حال یہ ہو گیا جو بھی دعائیں کرتا اس کی دعائیں قبول ہونے لگی، یہاں تک کہ بیمار لوگ اس کے پاس آنے لگے، وہ دعا کرتا شفا یاب ہو جاتا۔ اللہ اکبر، بادشاہ کے ایک منتری کو پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے جو دعا کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ منتری کی آنکھ چلی جا چکی تھی، یعنی وہ نابینا ہو چکا تھا۔ بہرحال جب وہ اس کے پاس بہت سارے تحائف لے کے پہنچا، کہا اے بچے تم میری آنکھیں واپس کر دو، اللہ اکبر میں تم کو مالا مال کر دوں گا، میں تم کو سارا خزانہ دے دوں گا۔ کہا اس لڑکے نے کہا
اے شخص میں کسی کو شفا یاب نہیں کرتا، شفا یاب تو اللہ رب العزت کرتا ہے، میرا پروردگار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا ہاں ایک شرط پر تم ٹھیک ہو سکتے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تم ضرور شفا یاب ہو سکتے ہو۔ بہرحال وہ منتری اللہ پر ایمان لایا، اس بچے نے دعا کی، اس کی آنکھ آ گئی، بینا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب محل میں پہنچا منتری تو بادشاہ نے بڑے تعجب سے دیکھا اور کہا اے منتری تم تو نابینا ہو چکے تھے، تمہاری آنکھ واپس کیسے آ گئی؟ اس منتری نے کہا حضور یہ آنکھیں میرے پروردگار کی وجہ سے آئی ہے، میرے رب کی وجہ سے آئی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اے منتری کیا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا خدا ہے؟ میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ کہا ہاں ہاں اللہ رب العزت میرا رب ہے۔ بتاؤ یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہے؟ کہا اس لڑکے نے بتائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لڑکے کو بلایا گیا، اس لڑکے کو جب بلایا گیا کہا اللہ اکبر۔ بہرحال بادشاہ نے تو اکیلے میں اس سے گفتگو کی اور کہا میں نے تم کو جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس وجہ سے بھیجا تھا کہ تم میرے نیچے رہو گے، اللہ اکبر، میرا کام کرو گے۔ آج تو تمہاری شہرت پورے ملک میں ہو چکی تھی، میں یہ نہ چاہتا تھا اب تم کسی کو شفا یاب نہ کرنا۔ وہ کہنے لگا میں کسی کو شفا یاب نہیں کرتا، وہ تو اللہ رب العزت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ سمجھ گیا، وہ کہنے لگا ذرا بتاؤ یہ سب ساری باتیں کس نے تمہیں سکھائی ہے؟ یہ ساری باتیں جادوگر نہیں سکھا سکتا۔ ہاں ہاں جادوگر نے مجھے نہیں سکھائی ہے۔ بتاؤ کس نے سکھائی ہے؟ کہا ایک راہب نے سکھائی ہے۔ اس راہب کا پتہ بتاؤ۔ بہرحال بہت ظلم کیا گیا، نہیں بتا رہا تھا، لیکن بالآخر اس راہب کا پتہ چل گیا۔ جب راہب کا پتہ چلا تو اس بادشاہ نے کہا اے راہب اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو تم اپنے رب کا انکار کر دو، اپنے خدا کا انکار کر دو، ورنہ تم کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ راہب نے نہیں انکار کیا، اللہ والا تھا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے اس کو آرا سے 2 ٹکڑے میں تقسیم کرا کر پھینکوا دیا۔ اب باری تھی اس لڑکے کی۔ کہا اے نوجوان تم میرے قریب ہو، میرے قریبی ہو، میں نہیں چاہتا، میں تمہاری جان لینا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں تم اپنے رب کا انکار کر دو اور تم میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ وہ نہیں مانا، کہا نہیں میں اپنے رب کا انکار نہیں کر سکتا۔ بالآخر بادشاہ جب پریشان ہوا تو اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا، کہا جاؤ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے جاؤ، اگر یہ انکار کر دے تو اس کو واپس لے کے چلے آنا، اگر نہ انکار کرے تو پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دینا۔ اللہ اکبر۔ لوگ اس کو مارنے کے لیے لے کے گئے، لیکن طوفان آیا، سب کے سب ہلاک ہو گئے، وہی شخص بچ گیا، واپس آیا بادشاہ کے پاس۔ اب یہاں غور کرنے والی بات ہے، وہ چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، لیکن نہیں، ابھی اس کو کام کرنا باقی تھا، ابھی اس کو وہ کام کرنا باقی تھا جس کام کے لیے اس کو چنا گیا تھا۔ پھر ایک دوسرا دستہ بادشاہ نے اس کے ساتھ لگایا، کہا جاؤ سمندر میں لے کے جاؤ، اس کو ناؤ سے سمندر میں ڈال دینا۔ جب اس کو سمندر میں لے کے جایا گیا، اللہ اکبر، طوفان آیا، سب ہلاک ہو گئے، کشتی ٹوٹ گئی۔ ایک تختے کے سہارے سے وہ کنارے پر آیا، پھر بادشاہ کے پاس آیا، مسکرانے لگا لڑکا، کہنے لگا اے بادشاہ تم مجھ کو اس وقت نہیں مار سکتے، تم مجھ کو اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک تم میرے کہنے کے مطابق مجھ کو نہ قتل کرو۔ اگر تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو تو تم سب سے پہلے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، میدان میں جمع کرنے کے بعد مجھ کو ایک اونچی جگہ پہ ٹانگ دو، اور اونچی جگہ پہ ٹانگنے کے بعد میری تیر نکالو اور میری ہی تیر سے مجھ پر حملہ کرو، اور حملہ کرنے سے پہلے یہ پڑھنا بسم اللہ رب الغلام، یعنی اللہ کے نام سے میں اس رب کے غلام کو قتل کرتا ہوں، اگر جب تم اس لفظ کے ذریعے مجھ کو قتل کرو گے تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ ایسا ہی کیا گیا، تمام شہر کے لوگوں کو بلایا گیا، اللہ اکبر، بسم اللہ رب الغلام کہہ کر جب تیر چلایا گیا، اللہ اکبر،
تیر یہاں پہ پڑی اور آر پار ہو گئی، وہ شخص، وہ بندہ، وہ نوجوان شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر! وہ یہی تو چاہتا تھا کہ تمام کے تمام لوگ دیکھ لیں۔ پوری بستی نے جب یہ منظر دیکھا کہ کیسے کیسے بادشاہ نے اس کو مروانا چاہا، وہ نہیں مرا، لیکن جب بسم اللہ پڑھ کر اس کو مارا تو یہ مر گیا۔ پوری بستی مسلمان ہو گئی، سمجھ گئی یہ بندہ سیدھے راستے پر تھا، اس کا رب سچا ہے، یہ سچا تھا، اس کا رب سچا ہے۔ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ اور پریشان ہو گیا، سب کو کہا مکر جاؤ ورنہ سب کو قتل کرا دیا جائے گا۔ پوری بستی کے لوگوں نے کہا نہیں، ہم اپنے سچے رب کو مان چکے ہیں، اب ہم نہیں پھرنے والے۔ بہرحال اس بادشاہ نے خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوا دی اور تمام لوگوں کو اس آگ میں ڈلواتا چلا گیا، آگ میں ڈلواتا چلا گیا۔ جب ادھکتر لوگ اس آگ میں جا چکے، اللہ اکبر، ایک عورت کا نمبر آیا، اس نے ایک بچے کو، ایک عورت کا نمبر آیا، وہ اپنے ایک معصوم بچے کو اٹھائے ہوئے تھی۔ اللہ اکبر! وہ عورت جھجک پڑی، اللہ اکبر، آگے جانے سے جھجکی تو اس کا بچہ بول پڑا، اے میری ماں تو پریشان نہ ہو، اللہ اکبر، تو کود جا، رب کی رحمت ہمارا انتظار کر رہی ہے، رب کی رحمت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ عورت بھی کود گئی۔ روایت میں آتا ہے جیسے جیسے مسلمان اس آگ میں گرتے جاتے، اللہ رب العزت ان کی آگ میں گرنے سے پہلے ان کی روح کو قبض کر لیا کرتا تھا، ان کی روح کو قبض کر لیتا تھا۔ اللہ اکبر! جب آدھے سے زیادہ مسلمان اس میں ڈال دیے گئے تو اللہ کا عذاب آیا۔ کیسا عذاب آیا؟ اس میں سے آگ اٹھی، اللہ اکبر، وہ آگ خندق سے اوپر آ گئی، اب بادشاہ اور اس کے وزیر سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اللہ اکبر! صرف مسلمان ہی مسلمان رہ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی کہا، قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں پر لعنت کر دی گئی ہے، النار ذات الوقود، اس دہکتی ہوئی آگ والوں پر، اذ ہم علیہا قعود، اللہ اکبر، وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اس چیز پر، اس بات پر گواہ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحمید، ان کو کیا برا لگا؟ یہی نا کہ مسلمان اپنے رب پر ایمان لائے، اپنے اللہ پر ایمان لائے جو غالب ہے، جو غالب ہے اور تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، اسی پر ایمان لائے تھے۔ یہی بات ان لوگوں کو ناگوار گزری۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یاد رکھیے جو مسلمان مرد عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہ کی۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت پہ غور کیجئے، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ نے کیا کہا؟ ثم لم یتوبوا، اگر انہوں نے نہ توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، تب ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یعنی پتا چلا اگر ہم نے بڑا سا بڑا گناہ کیا ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر ہم نے توبہ کر لیا، تب بھی اللہ رب العزت اتنا زیادہ غفور الرحیم ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ کہ اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور عمل صالح کیے تھے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھنا، ان بطش ربک لشدید، چاہے تم جتنا بھی ظلم کرو، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے، وہی دوبارہ بھی پیدا کرنے والا ہے، وہی جب تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وہو الغفور الودود، وہی تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ الودود، اور اپنے بندوں پر اللہ اکبر پیار لٹانے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش والا ہے، بزرگی والا ہے۔
فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، اے حبیب کیا آپ کے پاس فرعون اور قوم سمود کی خبر نہ آئی جو اتنے طاقتور تھے؟ یہ قوم اتنی طاقتور تھی، اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو آج کے ظالم لوگ جو حکومت پا کر غرور کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، یہ لوگ ان کے سامنے کیا ہیں؟ جس طرح اللہ رب العزت نے ان سب کو ہلاک کیا ہے، ویسے اللہ رب العزت ان ظالموں کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر لوگ تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ رب العزت ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن ہے جو بزرگی والا کلام ہے، عزت والا کلام ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور یہ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو اس صورت سے ہمیں یہ پتا چلا بڑے سے بڑے بادشاہ آئے، سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ انہوں نے ظلم کیا، تکبر کیا، جبر کیا، اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو آج بھی اگر کوئی ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اللہ رب العزت ان کو بھی ویسے ہی تباہ و برباد کر دیا۔